میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا ان لفظوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا جب ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور آپ سے ملنے آیا ہوں، دوبارہ آؤں تو فرمایا مجھ سے ملاقات نہ ہوئی تو میرے ابو بکر سے ضرور ہو جائے گی، اس سے ملنا۔ ایک شخص کو نا نبی پاک خرچہ دیتے تھے، ماہانہ اس کو حضور دیا کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے پاتا ہوں تو میرے اوقات گزر اوقات ہوتی ہے۔ تو گویا اس کے سوال کا معنی یہ تھا کہ اگر آپ نے ظاہری پردہ کیا تو حضور نے فرمایا میں نہ ملا تو میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ تعلقات نبھانا جانتے ہیں، ان کے اندر وزاداری ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تم ان کے پاس آنا۔ اور پھر انہوں نے ان ساری چیزوں کو نبھایا، پھر پورا انہوں نے اس بات کو کامل کر کے دکھایا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام مجھ غریبنی کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، حضور میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے، مجھے نوازا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو میں بڑی پریشان ہو گئی، کون میرا خیال کرے گا، کون آئے گا، اور کون ہے جو اتنا وزادار ہے، اتنا سنجیدہ ہے، اتنا رسیلا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ جو اتنی باریک باریک باتوں میں بھی اپنی وزاداری قائم رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑی پریشان تھی اور رو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا کھڑے ہوئے، تو پھر میں نے پوچھا کیسے آئے ہو، تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میں بھی رو رہی۔ تو عرض کرنے لگے کہ اماں جی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جب تک میں موجود ہوں میں حاضر ہوتا رہوں گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں میں ہوں۔ انہی ان کے اخلاق پر، انہی تعلیمات پر، یہی ان کی وزاداری تھی کہ جس پر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میرے ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ حضور جب علیل ہوئے ظاہری طور پر تو فرمایا نماز ابو بکر صدیق پڑھ۔ اچھا مزے کی بات، لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا سے سوال کیا تو حضرت علی کی جو باتیں ہوتی تھی وہ صرف علم نہیں ہوتا تھا، ساتھ حکمت اور دانائی بھی بڑی تگڑی ہوتی تھی۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ سوال پوچھا گیا نا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا، آپ نے حضور کی مسند پر انہیں کس طرح بٹھایا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے نبی کریم نے نا انہیں مصلی دیا تھا، حضور نے انہیں منبر دیا تھا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی جسے نبی پاک نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو نہ پسند کر لیں، جسے حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، جس شخصیت کو، جس کی قابلیت کو، جس کی وفاداری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے چنا، کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات بھی انہی کے سپرد نہ کر دیں؟ اور فرماتے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ان معاملات کو چلائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بہت زیادہ بولنے کا شوق، بغیر احتیاط کے ساتھ کھانے پینے کا شوق، اور لوگ کہتے ہیں جس طرح کی محفل ہوئی میں تو اسی طرح کا روپ دھار لیتا ہوں۔ نا 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 نا، یہ مدینے والے محبوب کے غلاموں کا طریقہ نہیں۔ وہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو نبی پاک کے غلام ہوتے ہیں، اور دکان پہ بھی ہوتے ہیں تو رسول اللہ کے غلام ہی ہوتے ہیں۔ ان کو روپ دھارنے کی ضرورت کیا، ان کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ محمدی رنگ ہے، وہ ایک ہی رنگ ہے، اس رنگ کو انہیں بدلنے کی کوئی ضرورت کبھی بھی پیش نہیں آتی، وہ اسی رنگ میں ہمیشہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وزاداری عطا فرمائے اور ان طریقوں پر چلنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔